السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس این ثناء اللہ نیوز کی طرف سے ہم اپنے سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایس این ثناء اللہ نیوز پر ہم نے اپنے سامعین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر دنیا کے تمام معاملات کے اوپر تجزیے کیے جائیں گے۔ آج ہم جس ملک کے اوپر تجزیہ کرنے جا رہے ہیں وہ ملک ہے ہندوستان۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے جو انگریز کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ انگریز کے ساتھ ٹکرانے والی یہ مسلم کمیونٹی جو ہندوستان کو آزاد کرایا۔ جب سے مودی سرکار آئی ہے، مودی سرکار نے مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مودی سرکار نے مسلمانوں کے جتنے بھی کاروبار مراکز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرانا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے اوپر اٹیک کرانا اور مسلمانوں کی عبادت کو شہید کر کے، مساجد کو شہید کر کے ان کی جگہ پر مندر قائم کرنا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اگر مودی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کو دبا دیا جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے اور یہ کبھی ہوئے گا بھی نہیں، کیونکہ مسلمان اپنے آپ کو منواتے ہیں اور اپنی تاریخ خود رکھتے ہیں۔ مودی سرکار اس وقت اس نشے میں ہے کہ ہندوستان کے اندر صرف اور صرف ہندو مذہب رہے گا، باقی جتنے بھی مذہب ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہم ہندوستان کے مودی سرکار کی گورنمنٹ سے مخاطب ہیں کہ یہ آپ کی بھول ہے۔ اگر اس طرح کے پرکنڈے، اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرو گے تو پھر مسلمان حرکت میں آئیں گے۔ مسلمان جب حرکت میں آئیں گے تو پھر ہندو مذہب بھی سمجھتا ہے کہ جب مسلمان حرکت میں آئیں گے تو پھر کیا کچھ نہیں ہو جائے گا۔ تو اس وقت ہندوستان کی عدالتوں کو، ہندوستان کی سرکار کو یہ سمجھنا چاہیے جس طرف یہ رخ موڑا جا رہا ہے یہ ہندوستان کی سرکار کے لیے، ہندوستان کی عوام کے لیے، خود ہندوستان کے لیے بھی اچھا عمل نہیں ہوگا۔ کسی کے مذہب کو چھیڑنا، کسی کے عبادت گاہوں پہ حملے کرنا، کسی کے عبادت کے اوپر اٹیک کرنا، یہ سراسر ناانصافی ہے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو مودی سرکار ہے اس طرح کے اقدامات سے باز رہے، کیونکہ اگر اس طرح کے اقدامات سے باز نہیں آئے گی تو پھر سامنے والا جو مذہب ہوگا، سامنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہو گئے تو پھر ہندوستان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، ہندوستان کی کنٹری کے لیے پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ہندوستان کے اندر اس وقت بھی کم سے کم 17 سے 18 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ 17-18 کروڑ آبادی کم نہیں ہے۔ 17-18 کروڑ یوں اگر ہم کہیں تو ایک ملک ہے پورا۔ اگر ایک ملک کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی چھیڑا چھاڑی کرو گے، اگر آپ اس طرح کے اوپر جو ہے نا ان کی مساجد پر، ان کے مراکز پر، ان کی کاروبار پر اٹیک کرو گے، اگر یہ 17 کروڑ نے کمر کس لی تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا ملک کہاں کھڑا ہے۔ پھر آپ کا ملک بڑی مشکلات کا پیداوار ہو سکتا ہے، آپ پوری دنیا سے کٹ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کے حالات کھڑا کریں گے۔ ہم ہندوستان سے اور ہندوستان کی سرکار سے، بالخصوص ہندوستان کے اداروں سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو، مسلمان کی عبادت گاہوں کے اوپر چھیڑا چھاڑی نہ کی جائے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو شہید مت کیا جائے، ورنہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے اندر جو مسلمان بس رہے ہیں، جو 17 سے 18 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اگر وہ کھڑے ہو گئے تو پھر انشاءاللہ مودی سرکار کو لگ پتہ جائے گا کہ اس نے کس سے پنگا لے لیا۔
پھر ہندوستان کو بیرون ملک مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو مودی سرکار اس وقت اقدامات کر رہی ہے وہ خود اپنے ملک کو دلدل کے اندر گھسیڑ رہی ہے، اپنے ملک کی عوام کو خطرے میں ڈال رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات کروانا، وہ بھی عدالت کے ذریعے کروانا، یہ ملک کے اندر خانہ جنگی بھی لگ سکتی ہے۔ ہم مودی سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے۔ یہ وقت سرکار کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ وقت سرکار دوسرے مذہب کی، جو ان کے اندر اقلیت کے طور پر رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی مال جان، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، یہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اگر گورنمنٹ خود ان کے مراکز پر، ان کے عبادت گاہوں پر، ان کے کاروبار پر اٹیک کرے گی تو پھر اس کے نتائج بہت برے نکل سکتے ہیں، جو ہندوستان کے لیے، ہندوستان کی عوام کے لیے بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کے اقدامات کرنا، سامنے والے کو کمزور سمجھنا، یہ بالکل ناانصافی ہوگی۔ سامنے والا کمزور نہیں ہے، اگر اس نے غلطی سے، نہ انجانے سے اگر کھڑا ہو گیا تو وہاں کی عوام کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم مودی سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں، مودی سرکار کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان وہاں اپنی ہسٹری خود رکھتے ہیں۔ انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں نے لڑا ہے، ہندوستان کو فتح کیا، ہندوستان کو آزادی دلائی ہے۔ اتنے عرصے تک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی گورنمنٹ رہی ہے، انہوں نے کبھی اس طرح اقدامات نہیں کیے جس طرح اس وقت مودی سرکار کر رہی ہے۔ اگر وہ چاہتے تو پورے ہندوستان کے اندر ایک مندر بھی آپ کا نہیں ملتا، لیکن انہوں نے اس طرح کے اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے دنیا اور اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق ہر مذہب کے لوگوں کو تحفظ دیا، تحفظ فراہم کیا۔ اگر آپ اس طرح کے اقدامات اٹھاؤ گے تو آپ دنیا میں تنہا بھی ہو جاؤ گے، اور آپ اپنے ملک کو خود ٹکڑوں میں پیش کرو گے، آپ اپنے ملک کو ٹکڑے کروا کے رہو گے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات عوام کے اندر بے چینی پھیلائے گی، اور عوام اگر بے چین پھیل گئی، مودی سرکار کے ہوتے ہوئے ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔